ताकतवर तबका धड़ल्ले से कानून की धज्जियां उड़ा देता है, लेकिन उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। और इसी कमजोरी के बायस जराइम की रविश में हमारे मुआशरे में कैंसर की तरह सरायत करती जा रही है। देखा यह गया है नाज़रीन के ज्यादातर जराइम उन इलाकों में ज्यादा होते हैं जहां तालीम की कमी हो, लेकिन अब शहरों में रहने वाले तालीम याफ्ता अफराद भी ऐसी मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस पाए जाते हैं जिनका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। बासर अफराद करप्शन, धोखाधड़ी और जालसाजी के जरिए लोगों को उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजियों से महरूम कर देते हैं, लेकिन कोई उनका एहतसाब करने वाला नहीं। और हमारी सादा लो आवाम इन जालसाजों के एक चुंगल से निकलती है तो दूसरे बाजीगर उनकी खाल उतारने के लिए तैयार नजर आते हैं। जरूरत इस अमर की है कि इन दगाबाजों से आगही के लिए अवाम में शऊर बेदार किया जाए। जराइम की दुनिया से आज हम आपको दिखाएंगे कराची में SIU पुलिस ने 26 साल से लोगों को बेवकूफ बनाकर करोड़ों रुपए हथियाने वाले फ्रॉडिया खानदान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में आतिशबाजी का सामान बनाने वाले घर में धमाके से 3 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए थे। लाहौर के इलाके टाउनशिप में दोहरे कत्ल की वारदात में एक खूबरू खातून ने अपने आशिक साबिक पुलिस इंस्पेक्टर की बीवी और वालिद को मौत के घाट उतार दिया। और मैक्सिको की रियासत मॉन्टेरी में शॉपिंग सेंटर में हमलावरों की फायरिंग से खातून हलाक और 5 जख्मी हो गए। दुनिया बड़े बड़े जालसाजों से भरी पड़ी है और सादा लो अवाम इन जालसाजों के बहकावे में आ जाते हैं। कराची में SIU पुलिस ने 26 साल से लोगों को बेवकूफ बनाकर करोड़ों रुपए हथियाने वाले फ्रॉडिया खानदान के सरबराह, उसके अहलिया और बेटों को गिरफ्तार कर लिया। खुरम गुलजार की रिपोर्ट। पुलिस ने गुज़श्ता हफ्ते क्लिफ्टन के एक बंगले पर छापा मारकर कराची के सैकड़ों लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे करोड़ों रुपए हथियाने वाले फ्रॉडिया खानदान को सरबराह समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरोह के सरगना नईमुर रहमान नियाजी को गुलशन इकबाल से, जबकि उनके 2 बेटे और अहलिया को क्लिफ्टन के इलाके से गिरफ्तार किया है। मुल्जिमान के खिलाफ गुलशन इकबाल, अजीज भट्टी और शारा फैसल समेत कराची के मुख्तलिफ थानों में लोगों से धोखाधड़ी और चालसाजी के जरिए करोड़ों रुपए हथियाने के 100 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हैं। इन मुकदमात में 37 मुकदमात ऐसे हैं जो सिर्फ अजीज भट्टी थाने में दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम नईमुर रहमान नियाजी खुद को कस्टम अफसर जाहिर करके ताजिरों और कराची के पोश इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद को सस्ते दामों इलेक्ट्रॉनिक की मसनूआत दिलाने का झांसा देता था। मुल्जिम का ज्यादातर शिकार इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत के ताजिर होते थे, जिनकी दुकानों पर जाकर वो कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स और लैपटॉप के नमूने दिखाने के बाद उन्हें बड़ी तादाद में ड्यूटी फ्री अशिया दिलाने की डील करता था और इस डील के बाद पैसे लेकर गायब हो जाता था। इसने 84 से लोगों को, जो कारोबारी लोग हैं, उनको मुख्तलिफ तरीकों से उनसे पैसे ये लूटता रहा। इसका तरीका वारदात कुछ इस तरह का था कि पहले इस नईमुर रहमान नियाजी और उसकी बीवी एक ब्रीफ केस लेके सुनार की दुकान सदर में जाते थे, वहाँ पर से गोल्ड जेवरात खरीदने और फिर वहाँ से किसी आदमी को साथ लेना कि पैसे बंगले से आके वसूल कर लो। जो आदमी बेचते थे उसको वो पैसे देने की बजाय धक्के दे के बाहर निकाल लेते थे। वो फिर अजीज भट्टी में केस होता था, कभी ये बेल करा लेता था बिफोर अरेस्ट, कभी ये गिरफ्तार हो जाता था। ये कारोबार इसका 84 से था, जिसमें इसके जब इसकी उस वक्त पहले इसकी बीवी शामिल थी, फिर इसके बच्चे जवान हुए तो उन्होंने इसके साथ शामिल होके हमें एयरपोर्ट लेके गया और उसके बाद वो पैसे जो थे वो छीन के भांजे से मेरे भाग गया। उसके बाद फिर इसके फ़ोन आया कि आओ पैसे ले लो, ये ले लो। फिर हम गए तो इन्होंने पिस्तौल वगैरह टाइम के, इसकी बीवी थे, इसके बच्चे थे और भी कुछ गार्ड्स वार्ड्स थे, उनको मैं शक्ल से पहचान सकता हूँ। इन्होंने पिस्तौल वसूल रख के हमें बहुत दहशतगर्दी का मुजाहरा किया और हमें डराया कि अगर तुमने FIR कटाई या कोई कार्रवाई भी की तो सब लोग तुम अपनी जान से जाओगे। जनाब, हम लोगों का लैपटॉप का बिजनेस है, सदर में दुकान है, तो हम लोग का लैपटॉप वगैरह आए हुए थे इसके पास, उसने बंगले पे बुलाया अपने, इससे डीलिंग वगैरह हुई, फिर हम लोग पेमेंट लेके गए। ये नईमुर रहमान नियाजी मौजूद था, इसका 8 लाख की पेमेंट थी, 78 पीस थे लैपटॉप की जिसकी हमारी डील हुई थी। तो घर पे पेमेंट लेके गए, पेमेंट तो इसने ले ली, माल वगैरह फिर इसने नहीं दिया और गन वन निकाल लिए, हम लोगों को धक्के वक्के देके बाहर निकाल लिया। बाहर निकल के एक फायर भी मारा, तो हम लोग डर मर के हम लोग भाग गए। मुल्जिम नईमुर रहमान नियाजी इस कारोबार के ज्यादातर मामलात गुलशन इकबाल के ब्लॉक 8 में वाक़े अपने बंगले पर करता था। जब उसका शिकार पैसे लेकर घर आता तो मुल्जिम पैसे वसूल करने के बाद उस शख्स को अपने गार्ड और बेटों के जरिए मारपीट करके भगा देता था
اور رقم کا تقاضا کرنے کی صورت میں سنگین نتائج اور جعلی مقدمات میں پھنسانے کی دھمکیاں دیتا تھا۔ 9,20,000 روپے کی ہماری ڈیل ہوئی تھی، جس میں 9 لاکھ روپے فائنلائز ہو گئے تھے۔ پھر یہ ہمیں جو ہے وہاں سے ایئرپورٹ لے گیا، ہمیں ایئرپورٹ لے جانے کے بعد اولڈ ایئرپورٹ پہ ہمیں وہاں کھڑا کرا دیا۔ اس نے کہا میں اندر ایئرپورٹ کے یہ والوں کا وہ ہے آپشن آفس ہے، اس نے کہا میں وہاں سے آتا ہوں، آپ باہر ویٹ کریں۔ آدھے گھنٹے بعد یہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ مطلب آپ پیمنٹ کا ارینجمنٹ کر لیں، سامان وغیرہ کی سیٹنگ سب ہم نے کرا دی ہے، ڈیلیوری میں آپ کو یہاں سے نہیں دوں گا، ڈیلیوری میں آپ کو گھر سے دوں گا، یہاں سے کوئی سیکیورٹی ریزن ہے۔ گھر میں پہنچتے ہیں، وہ پارک کر کے ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاتے ہیں، گیٹ پہ ان کے گارڈز ہوتے ہیں، جیسے جا کے بیٹھتے ہیں تو چائے وغیرہ ہم پی لیتے ہیں، چائے منگواتے ہیں، چائے ہم پی لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ بیٹے آ جاتے ہیں، 3 بیٹے، حمود الرحمان، تنزیل الرحمان اور عباد الرحمان۔ 9 لاکھ روپے کی ہم سے پوچھتے ہیں، ہم نے کہا جی ہمارے پاکٹ میں، وہ کہتے ہیں آپ ہمیں جی دے دیجیے۔ ہم نے کہا آپ سامان کی ڈیلیوری کریں، سامان ہمیں دکھائیے، آپ کیش لے لیجئے۔ اس کے بعد یہ ہمیں اپنے گارڈز کو بلا کر، ان کے 2 گارڈ سے اور اپنے بیٹوں کے تھرو انہوں نے ہم پہ تشدد کر کے ہمیں گھر سے نکالا، اور یہ بول کر نکالا ہم نے تمہارا گھر دیکھا ہوا ہے، یہاں محلے میں کسی سے بات کی ہے، تھانے گئے، تمہیں جان سے مار دیں گے، تمہاری فیملی کو جان سے مار دیں گے۔ الیکٹرانک کی دکان پہ کبھی موبائل فون خریدنے کے بہانے لوگوں کو مدعو کرنا، جب اپنے گھر پہ کلفٹن میں بنگلہ نمبر ہے 2070 گلشن اقبال بلاک 18 میں، وہاں لوگ جاتے تھے، ان کو یہ سیمپل دکھاتے تھے لیپ ٹاپ کے اور موبائل فون کے، ان کو دکھانے کے بعد کہتے تھے کہ یہ مال کی جو ڈلیوری ہے وہ ایئرپورٹ سے ہوگی۔ یہ اپنے آپ کو نعیم الرحمان نیازی جو ہے وہ کسٹم کا افسر ظاہر کرتا تھا، اور اس کے گھر میں یونیفارم بھی تھی، کبھی ایس پی کی یونیفارم میں، کبھی کسٹم ڈائریکٹر کی یونیفارم میں، اور بنگلہ اس کا بڑا ڈیکوریٹڈ ہے، تو لوگ بنگلے کو دیکھ کے، اس کی گفتگو سن کے، تو بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو یہ مائل کر لیتے تھے کہ ہاں اس قابل ہیں کہ ان کے پاس سے مال مل سکتا ہے۔ کبھی تو پیمنٹ وہاں سے لے لیتے تھے، اور اگر کوئی تقاضا کرتا تھا مال کا تو اس کو پھر یہ مال تو دیتے نہیں تھے، دھکے دے کے باہر نکال دیتے تھے۔ باہر 2 گارڈ کھڑے ہوتے تھے، اندر کاریں کھڑی ہوتی تھی۔ پولیس نے چھاپے کے دوران ملزم کے قبضے سے پاکستان آرمی، کسٹم اور پولیس کی جعلی وردیاں بھی برآمد کی ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزم اور اس کی فیملی گزشتہ 26 سال سے لوگوں سے لوٹ مار کر رہے تھے۔ اس دوران ملزم نعیم الرحمان نیازی متعدد بار گرفتار بھی ہوا تھا، مگر ہر بار قانونی پیچیدگیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ رہا ہو جاتا تھا۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ آخری دفعہ پکڑے جانے کے بعد ملزم نے اپنی فیملی سمیت کلفٹن میں واقع ایک بنگلے میں روپوشی اختیار کر لی تھی۔ تاہم متاثرین اور مخبر کی اطلاع پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد مخبر خاص کی اطلاع پر کلفٹن کے بنگلے سے اس کی اہلیہ اور 2 بیٹوں کو بھی گرفتار کیا تھا، جبکہ ملزم کا ایک بیٹا تاحال مفرور ہے۔ فراڈیہ خاندان کی گرفتاری کی اطلاع پر متاثرین کی بڑی تعداد اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ پہنچ گئی اور وہ اپنی ڈوبی ہوئی رقومات کا مطالبہ کرنے لگے۔ والد صاحب کا کچھ کاروبار کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ان کی کچھ انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن ہمارے والد صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہمارے والد صاحب کا، نہ ہمارے والد صاحب سے، نہ ہماری والدہ کا ہمارے والد صاحب سے۔ ہم تینوں بیٹے اور ہماری والدہ ہم لوگ بالکل سیپریٹ رہتے ہیں۔ اسی بات پہ گھر میں جھگڑے ہوتے تھے کہ بھئی وہ ان کی تھوڑے بہت انلیگل ایکٹیویٹیز میں کچھ ہیں، ان کے کام ہوتے ہیں، تو ہم ان سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے کہ بھئی آپ یہ چھوڑ دیں، وہ نہیں مانتے، تو لہٰذا ہم تقریباً 2-2.5 سال سے ان سے بالکل سیپریٹ رہ رہے تھے۔ تو ہمارا ان کے کسی بھی کام میں کسی بھی طرح کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیں صرف اس بات کی جو ہے وہ مطلب پنشمنٹ ملتی ہے، سزا ملتی ہے کہ بھائی ہم نعیم الرحمان نیازی کے بیٹے ہیں۔ الگ تھلگ رہتے ہیں، کوئی رابطہ نہیں ہے، بینیفیشری ہیں، ہر مہینے پیسے لیتے ہیں اس سے، گاڑیاں ان کے استعمال میں یوز یہ کرتے ہیں، تو ان کے پاس تو کوئی ایسا سسٹم یا ایسا وسائل یا ایسا بزنس نہیں ہے کہ جس سے یہ 20,000 مہینے کا کرایہ اور دیگر اخراجات جو ہیں کلفٹن جیسے مہنگے ترین ایریے میں رہائش رکھ سکیں۔ جی مجھے کچھ خبر نہیں، میرے میاں کا لین دین کا مسئلہ صرف لین دین کا مسئلہ ہے، وہ کینسر پیشنٹ ہے، اس کا کوئی لین دین کا مسئلہ ہمارا اس میں نہیں ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس ڈسپیوٹ کو بجائے اس کے ذریعے کہ اس کے ذریعے حل کیا جائے، وہ بیمار آدمی اس سے تو کچھ نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا 20 بچوں کو انوالو کر کے ڈکیتی کے کیس میں ڈالا ہے ہمیں، اور کہ جی انہوں نے ڈکیتی اپنے گھر پہ بلا کے اور لوگوں سے پیسے چھین لیے اور یہ کر لیا، ساری FIR ایک جیسی کاٹی ہے۔ بیسیکلی یہ چیٹر ہیں۔ یہاں کافی لوگ دھرنا دے کے باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی عزیز بٹی میں بھی ہیں، ان کو آپ سن سکتے ہیں کہ یہ کس طرح واردات کرتے ہیں، سارے شامل ہوتے ہیں، اور یہ بے گناہ نہیں ہیں، قصوروار ہیں، باپ کے ساتھ مدد کرتے ہیں، گھر میں ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں، کوئی بیٹا سیمپل لے کے آتا ہے، دوسرا بیٹا ایک ٹرے میں پیسے رکھ کے لے آتا ہے
کہ یہ پیسے فلاں آدمی نے بھیجے ہیں، اس کو اتنے پیس چاہیے، اور وہ لوگ یقین کرنے کے بعد ان کو پیسے دے دیتے ہیں۔ ویسے تو یہ کئی کیسوں میں وانٹڈ تھے اور مطلوب تھے اور بطور ملزم رہ چکے ہیں، لیکن یہ جب ان کے خلاف کیس ہوتا تھا تو پولیس ریڈ کرتی تھی، یہ پکڑے نہیں جاتے تھے۔ ان کے گھر میں ایک تہہ خانہ ہے، اس تہہ خانے میں چھپ جاتے تھے اور پولیس واپس آ جاتی تھی، تو یہ صبح جا کے معلومات کر کے تو کورٹ سے ضمانت کرا لیا کر، بیل بیفور اریسٹ۔ کراچی سمیت ملک بھر میں جعلساز گروہ سادہ لو عوام کو بیوقوف بنا کر اربوں روپے ہتھیا چکے ہیں، لیکن ملزمان کے پکڑے جانے کے باوجود ان متاثرین کو اپنی ڈوبی ہوئی رقومات واپس نہیں مل پاتی۔ ملزمان گرفتار ہو کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور متاثرین اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی کے حصول کے لیے دربدر رہ جاتے ہیں۔ خرم گلزار، سما، کراچی۔